الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے منادی کی آواز پر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے اندر میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا، مجھ پر ایمان رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یعنی جب انسان اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو بجا لائے گا اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رک جائے گا، تو جب اللہ رب العزت کے دربار میں کل قیامت کے دن پیشگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی بطور مہمان نوازی کے اپنے مہمان کو جنت میں تحفہ پیش کرے گا۔ تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جنت پیش کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ مہمان نوازی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اسے تحفے کے اندر جنت دے گا۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایسی جنت ہوگی، ایسے محل ہوں گے کہ جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور کیا اس جنت سے انسان نکالا بھی جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ اس جنت کے اندر انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے محلات بناتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم بناتے ہیں، اپنی آرائش کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں اس گھر کے اندر مزین کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اور آپ راحت اور سکون حاصل کریں گے،
اور انسان اس سے راحت اور سکون حاصل بھی کرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس بلڈنگز کو ہمیں خیر آباد کرنا پڑتا ہے، اسے چھوڑ کر کے ہمیں جانا پڑتا ہے، ہماری موت آ جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرما برداری کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے محلات ہمیں عطا کریں گے کہ اس گھر کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں اس بلڈنگ سے نکالا نہیں جائے، اس بنگلے سے ہمیں نکالا نہیں جائے گا، اور وہ بنگلہ بھی ایسا کہ دنیا کی نگاہوں نے آج تک اس کا تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والوں کی فہرست ایک لمبی بیان کی ہے کہ نمازی بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، روزے دار بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، نیک اعمال کرنے والے لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، داڑھی رکھنے والا بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غرض کے جتنے نیک اعمال ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق اگر ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب، ہمارا رب ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزا اوقات کا گاہے بگاہے کچھ ایسے اعمال بھی بیان کیا، اپنے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند اعمال اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر ہر حال میں داخل کرے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر لوگوں کے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لوگوں کے پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو عمر تمہیں یہ حکم ہوتا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر، مدینے کے بازاروں کے اندر، جہاں کہیں بھی جا، لوگوں کو یہ پیغام سنا دے کہ اپنی زندگی کے اندر 4 چیزیں کر لے، 4 اعمال کر لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں جنت کے اندر جانا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار مدینہ نے جو اعمال ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم اور آپ ان 4 اعمال میں کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں تو ہمیں جنت سے جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان 4 میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی اگر انسان کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا، ماں باپ کے حکم کو ماننے والا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کی بات کو ماننے والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور آج دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی نافرمانی کی جاتی ہے، اگر کسی کی نافرمانی کی جاتی ہے تو آج ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ اپنے دوست احباب کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اگر فرما برداری اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ماں باپ کی فرما برداری نہیں، ماں باپ کی اطاعت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور وہ تمہارے جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، ماں باپ کی خدمت کیا اور ماں باپ کی فرما برداری کر کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی خدمت کر کر کے اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، تو وہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو نہیں مانا اور اس کی خدمت کو تم نے نہیں کیا، تو وہی تمہارے لیے جہنم کا بھی ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تاجدار محمد مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا جو دروازہ ہے وہ باپ بیچ کا دروازہ ہے۔ تو اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر سارے کام کر لیے، سارے نیک اعمال کر لیے، جنت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لایا، لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اگر ماں باپ کی فرما برداری نہ کیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں جنت کا دروازہ ہمارے لیے کہاں سے کھلے؟ اور جب جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا ہمارے لیے تو ہم اور آپ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کب آئے گی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہمیں معلوم ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگا جب ماں باپ کی فرما برداری چھوڑ دی جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ یعنی ماں اپنے آقا کو جنم دے گی۔ جس طریقے سے ایک حاکم، دنیا کا بادشاہ اپنی رعایت کے اوپر حکم کرتا ہے، اپنا حکم بجاتا ہے، اپنے کام کو کرواتا ہے، اسی طریقے سے ماں ایسی اولاد جنم دے گی کہ وہ اولاد اس کے پیٹ سے پیدا ہوگی، لیکن اسی کے اوپر یعنی ماں باپ کے اوپر حکومت کرے گی۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی گاہوں کو ڈالتے ہیں تو آج یہی چیز پائی جاتی ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر حکومتیں کر رہا ہے، اس کی نافرما برداری کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کر کے زندگی گزارے گا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس اولاد زیادہ ہو اور آمدنی کے ذرائع کم ہوں اور اولاد زیادہ ہو، اس کے باوجود اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتا ہو،
حرام رزق سے بچتا ہو، حلال رزق کھلاتا ہو، اولادیں خوب ہیں لیکن آمدنی کے ذرائع کم ہیں، اس کے باوجود وہ حلال رزق اپنی اولاد کو کھلاتا ہو، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ آج 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، نسبندی کر لیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اس کے رزق کا انتظام کون کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی کو کھلا سکے، کسی کے پہنانے کپڑے کا انتظام کر سکے، کسی کی رزق کا انتظام کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری رزق اور ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا میرا رب اوپر موجود ہے۔ اگر انسان کی طاقت ہوتی، اگر انسان کے اندر یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ کسی کو کھلائے اور کسی کو پلائے اور اس کی پرورش کرے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی فطرت تو ایسی خراب ہو چکی ہے کہ انسان اپنے سامنے رکھے ہوئے خوراک کو، سامنے کی رکھی ہوئی رزق کو وہ اس کے سامنے سے کھینچ سکتا ہے۔ آج انسان کی تو یہ فطرت ہو گئی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولادیں زیادہ ہو، آمدنی کے ذرائع، رزق کے ذرائع کم ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلا رہا ہے تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ان کا معمول یہ تھا کہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھتی تھی، آپ ان کو احکام سنایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اس سے تازہ ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایک معمول ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، برابر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، خوب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر وہی شخص کچھ دنوں کے بعد وہ جلدی اگر چلا جاتا ہے تو ہمارے نمازیوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کیا بات ہے کہ فلاں شخص بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق کچھ دن جلدی چلے جایا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھایا اور معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے کہ تم میری مجلس کے اندر نہیں بیٹھتے ہو اور فجر کی نماز ادا کیا اور گھر چلے جاتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک شخص نے کھجور کا باغ لگایا ہے، کھجور کا درخت لگایا ہے، اور وہ کھجور کی ایک ٹہنی میرے آنگن کے اندر، میرے صحن کے اندر ہے، اور اس کا کھجور میرے صحن کے اندر، جب مدینے کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو وہ کھجور میرے صحن کے اندر، میرے آنگن کے اندر گرتی ہے، اس اندیشہ سے کہ میری اولاد اس کھجور کو اٹھا کر کے بغیر اجازت کے اسے کھا نہ لے، اس لیے میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اور اس کھجور کو، اس جو باغات کے اندر گرے ہوئے میرے صحن کے اندر گرے ہوتے ہیں، اس کو میں چن کر کے اس پڑوسی کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستو اپنی اولاد کو حلال رزق کھلانے کا طریقہ۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا معمول ہے کہ اگر ہمارا بچہ اگر کوئی چیز کہیں باہر سے کوئی چیز لے آتا ہے تو آپ اسے ڈانٹتے نہیں ہیں کہ یہ چیز کہاں سے لے کر کے آئے ہیں، بلکہ اسے آج ہماری مائیں اور آپ کے ہمارے باپ یہ تربیت دیتے ہیں کہ اور لے آؤ۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سکون اور عیش کی زندگی نصیب فرمائے، اگر ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہو تو ہمیں بھی حلال رزق اپنی اولاد کو کھلانا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ اپنی اولاد کے نافرمانی ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ آج ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولاد کے نافرمان ہونے کی جہاں اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے والدین ہمیں حلال رزق نہیں کھلاتے۔ جب ہم حلال رزق اپنے بچے کو نہیں کھلائیں گے، حرام رزق سے ہم اپنے بچے کی تربیت کریں گے، تو جیسا خون ہمارے بچوں کے اندر پرورش پائے گا، پروان چڑھے گا، وہی تو اثر ہماری اولاد کے اوپر کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اپنی اولاد سے محبت کرنے والے حسن حسین سے کے نواسا کے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی محبت ہماری نہیں ہو سکتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے کتنی محبت تھی۔ آقا علیہ السلام کے پاس کہیں سے صدقے کی کھجور آئی۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز نظر آتی ہے، گھر کے اندر سارے سامان رکھے ہوئے ہوں، لیکن جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے پاس بچے ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ گھر کے رکھی ہوئی چیز سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما جب صدقے کی کھجور آئی تو اس میں لے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو نبی کی اولاد کو، نبی کے خاندان والے کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسنین کے منہ کے اندر اپنی انگلی ڈالا اور اس کے ذریعے سے آپ نے اس کے کھجور کو نکالا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسی تربیت ہوگی، جیسا خون کی پروان چڑھے گا ہمارے اولاد کے اندر، اسی حساب سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی زندگی مرتب ہوگی۔ آج ہم اور آپ حلال کھانا نہیں کھلاتے ہیں، حرام رزق کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، حلال رزق کی تلاش ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر ہماری اولاد ہماری نافرمان نہ ہوگی تو پھر اس کا کیا نتیجہ؟ تیسری چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی اور پکی توبہ کرنے والا انسان ہمیشہ جنت کے اندر اسے داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انسان ہیں، گناہ ہوگا، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی، بھول چوک ہوگا، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً ہمیں اللہ رب العزت کے دربار کے اندر سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسا ہی پاک کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بکری کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد وہ اس تھن کے اندر دودھ کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت گناہوں کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے بے حد ہی خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بدکار، بہت بڑا گنہگار تھا۔ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اس لیے یہ فیصلہ مشورے میں ہوا کہ اسے گھر سے باہر کر دیا جائے۔ لوگ اسے اپنے دربار سے نکال دیا تو وہ ایک بیابان جنگل کے اندر جا کر کے رہنے لگا۔ اس کے پاس جو کھانے کی جو چیزیں تھی، جو پانی اور وغیرہ تھا، جو توشہ تھا، وہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ وہ توشہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد اب یہ بے ہوشی کے عالم میں آیا، وقت موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ اپنے دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ آسمان کے اوپر زمین اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ آج دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، رب تیری رحمت کہاں گئی کہ تو بھی آج مجھے چھوڑ دیا، تیری رحمت بھی آج مجھے چھوڑ دیا۔
بالفرض اس کی موت آ جاتی ہے، فرشتے اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اسے موت آ گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ فلاں جنگل کے اندر میرا محبوب بندہ ایک پڑا ہوا ہے، اسے موت آ گئی ہے، جاؤ اسے جنازے کی اور اسے کفن کا انتظام کرو اور اپنی قوم سے کہہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی گئی کہ جا اس بندے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے اور اپنی قوم سے کہہ دیا جائے کہ جو شخص اس بندے کے جنازے کے اندر شریک ہوگا اسے مغفرت کر دی جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کے مطابق جنگل کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا فرما بردار ہے، میرا محبوب بندہ ہے، لیکن یہ تو دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتا تھا کہ دنیا والے اسے محبوب نہیں کرتے، دنیا والوں کا یہ دشمن ہے۔ اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلامی کی کہ آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تو دنیا کے اندر اچھے اعمال کبھی کیا نہیں کرتے تھے۔ رب کی طرف سے حکم آیا کہ ہاں دنیا کا جو بندہ میرا بندہ ہے اس کے نزدیک بھی وہ اس کا دشمن ہے، لیکن میرے نزدیک اس محبوب بندے سے زیادہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اس نے آخری وقت میں جو اپنی توبہ کی ہے، اپنے گناہوں سے جو معافی مانگی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نے سچی اور پکی توبہ کی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے رب سے تنہائی کے اندر سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ چوتھا وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے اگر اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کی سجدہ تعظیمی کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شوہر کا مقام بھی بہت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچیوں کو بھی اسلامی تعلیم کے حساب کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بیان بتانی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جس انسان کے اندر آ جائے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتا ہے۔ ان چاروں اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی کے اندر اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔